الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جو فضیلت اور منقبت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، لیکن اس فضیلت اور منقبت کا مدار اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے علم پر رکھا ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علم کا جوہر عطا کیا ہے اس علم کی وجہ سے انسان ساری کائنات کا مخدوم اور ساری کائنات کی خادم نظر آتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا انسان یعنی آدم علیہ السلام کا جب ملائکہ نورانی کے ساتھ مناظرہ کروایا گیا تو علم ہی کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فوقیت ملی۔ چنانچہ علم اصل میں وہ بنیاد اس کی شرافت اور منقبت کی کہ علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی گھٹی کے اندر رکھا ہے، دوسری مخلوقات کو علم کا وہ حصہ حاصل نہیں ہے جو انسان کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا، ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل تھا، کیونکہ ابلیس ملائکہ کے اندر رہتا تھا، تو حکم بظاہر خطاب یہ ملائکہ کو کیا گیا، لیکن چونکہ وہ بھی ساتھ ہی رہتا تھا اس لیے وہ بھی اس حکم کا پابند تھا۔ لیکن اس ظالم نے تکبر کیا، حسد کیا، تکبر اور حسد کی وجہ سے وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ وہ نافرمانوں کی طرح کھڑا رہا، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ تو علم کی فضیلت انسان کو دی اور فضیلت کی وجہ سے ملائکہ پر فائق ہوا، یہاں تک کہ ابلیس بھی سجدے کا پابند ہوا اور اس نے سجدہ نہ کیا اور راندہ درگاہ ہوا۔ آدم علیہ السلام جنتوں میں آباد ہو گئے، لیکن جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، کوتاہی ہوئی، جنت میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پاسداری نہ کر سکے، ظاہر ہے کہ ظاہری صورت ایسی بنی کہ جیسے کہ ابلیس نے آدم علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انکار کر دیا اور حکم عدولی کر دی تھی، بالکل وہی صورت آدم علیہ السلام کی بن گئی کہ جنتوں کے اندر جب آباد ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حکم عدولی کر دی، اور جس شجرہ ممنوعہ سے روکا گیا تھا آدم علیہ السلام نے اسی کی طرف ہاتھ بڑھا کے حکم کو توڑ دیا۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اس ابلیس کو راندہ درگاہ کیا تھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنتوں سے نکال دیا اور فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کہ اتر جاؤ، زمین پر اتر جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، تم میں سے بعض اب بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ وہ سزا تھی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت اب دنیا کے اندر آئے گی، اور دنیا چونکہ دارالعصیان ہے، دارالعداوت ہے، تو یہاں عصیان اور عداوت کا شکار رہے گی۔ اس شکار کی وجہ سے یہ خود بھی پریشانی اور ٹینشن میں یہ مخلوق اور ذریت تیری رہے گی، اور تو خود بھی اس اختلاف کی وجہ سے تکلیف برداشت کرے گا۔ اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اتار دیا اور سزا کے طور پہ فرما دیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تمہارے بعض کی یعنی تمہاری ذریت آپس میں عداوت و دشمنی کی زندگی گزارے گی۔ اب عداوت و دشمنی کن بنیادوں پر ہوگی؟ وہ دو بنیادوں پر ہوگی، ایک حسد ہوگا اور دوسرا کبر ہوگا۔ وہی حسد اور کبر جو ابلیس کے اندر ظاہر ہوا تھا، اور ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر گیا تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تکبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کر کے اسے سجدے سے انکار کر دیا، تو اللہ سے اس نے تکبر کیا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کیا، کہ ظاہر ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مرکزیت اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دے رہے تھے، ابلیس کو وہ گوارا نہیں تھی، لہذا آدم سے اس نے حسد کیا۔ تو یہ دو وہ گناہ ہیں جو سب سے پہلے وجود کے اندر آئے، ایک تکبر اور دوسرا حسد۔ تو یہ تکبر حسد جو ابلیس میں ظاہر ہوا تھا، کہ جس کے ظہور کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب لغزش ہوئی ہے، اس کی ذریت کو بھی ان دونوں وبالوں کے اندر مبتلا کر دیا، کہ اس کی ذریت اب تکبر بھی کرے گی اور اس کی ذریت حسد بھی کرے گی۔ تو گویا کہ تکبر و حسد کی وجہ سے یہ ذریت دنیا کے اندر ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی پر کمر باندھ لے گی۔ ظاہر ہے کہ جس وبال کی وجہ سے وہ مبتلا ہوا ابلیس کہ اسے سجدہ نہ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی حکم عدولی کی مماثلت ظاہر کرنے کے لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت کے اندر بھی انہی دو گناہ اور معصیتوں کو ظاہر کیا۔ اس لیے فرمایا کہ تیری ذریت زمین کے اندر ایک دوسرے کی دشمن بن کر رہے گی، اور دشمن کی بنیاد کبر اور حسد ہوگا۔ اور یہ وجہ ہے کہ آپ روئے زمین پر جتنے بھی گناہ ہیں، روئے زمین پر جتنے بھی جو ہے وہ آپس کے جو ہے مجادلے اور جو آپس کے مقاتلے ہیں، اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں گے تو یا حسد نکلے گا اور یا کبر نکلے گا۔ کیوں؟ اور حسد اور کبر اس کا خاصہ یہ ہے کہ حسد اور کبر کی وجہ سے کوئی شخص دوسرے پر کوئی نعمت اور خیر کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر حسد ہے تو حسد کے نتیجے میں وہ نہیں چاہتا کہ یہ نعمت اس کو پہنچے، یہ نعمت اس کے پاس باقی رہے۔ اس کی حسد کی آگ اور حسد کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت زائل ہو جائے، مجھے بھلے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ بس اوقات اگر ایسی نعمت ہے کہ وہ اس شخص کو مل سکتی ہے تو اس وقت اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے بلکہ یہ نعمت چھن کر مجھے حاصل ہو جائے۔ اور اگر ایسی نعمت ہے کہ اس کو مل نہیں سکتی ہے تو پھر اس کا جذبہ یہ رہتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس بھی نہ رہے، میرے پاس تو ہے نہیں اور نہ میں اس کا اہل ہوں، نہ یہ مجھے حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اس کو یہ نعمت ملی ہے، اس کے پاس سے بھی ظاہر ہو جائے۔ یہ وہ حسد کی آگ ہے کہ جو انسان کے اندر نفس کے زور پر ہی پھوٹتی ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسرے سے عداوت رکھتا ہے۔ دوسرا کبر ہے۔ کبر اور تکبر کے نتیجے میں وہ کسی دوسرے کی نعمت کو برداشت نہیں کرتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اہل تو میں ہوں، مجھ میں بڑائی ہے، مجھ میں صلاحیت ہے، مجھ میں ٹیلنٹ ہے، میرے پاس یہ نعمت کیوں نہیں ہے، میرے پاس یہ کمال کیوں نہیں، اس کے پاس یہ کمال کیوں ہے۔ لہٰذا اس تکبر کی وجہ سے یہ دوسرے کے کمال کو تسلیم نہیں کرتا اور دوسرے کے کمال کے زوال کی تمنا کرتا ہے۔ تو گویا کہ کبر اور حسد یہ دو جو وہ مرض ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے دنیا کے اندر یہ سارا کا سارا جو مجادلہ اور مقاتلہ جو ہوتا ہے، دنیا کے اندر جو ہے عداوتیں جو ظاہر ہوتی ہیں، دنیا میں جو عصیان ظاہر ہوتے ہیں، اس کی بنیاد یہ دو گناہ بنتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، یہ وہ پہلے دو گناہ ہیں جو سب سے پہلے ابلیس کے وجود سے ظاہر ہوئے، اور پھر سزا کے طور پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت پر یہی مسلط کر دیے گئے کہ دنیا کے اندر ابھی آزمائش والی زندگی گزارے گی۔ کیوں کہ جنتیں دارالعصیان نہیں ہیں،
جنت دارالعداوت نہیں ہے، لہذا وہاں رہتے ہوئے اگر ذریت آباد ہوتی ہے تو اور یہ ان تکوینی طور پر ان گناہوں کا ظہور ہوتا ہے تو وہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنتوں سے زمین پر آدم علیہ السلام کو اتار دیا، اور زمین یہ دنیا جو یہ دارالابتلاء ہے، یہاں پر عداوتیں بھی ہوں گی، دشمنیاں بھی ہوں گی، حسد بھی ہوگا اور گناہ اور معصیت بھی ہوگی۔ یہ سارے کے سارے جو امور ہیں دنیا کا، کیونکہ مزاج یہی ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کی ذریت کو اس آزمائش میں مبتلا کر دیا، جس کی وجہ سے ذریت صبح شام ایک ابتلاء کا شکار ہے، اور اس ابتلاء کی وجہ سے یا تو دنیا کے اندر کامیاب جاتی ہے یا دنیا کے اندر ناکام رہتی ہے۔ اور اس ابتلاء کے تعین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیج دیا، اور کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے جو یہ بتا دیں کہ قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اس کے تقاضے میں کبر اور حسد، یہ دو مرض ایسے ہیں جو تمہارے اندر یہ سر نہیں اٹھانے چاہیے۔ اگر یہ سر اٹھائیں گے تو نہ تم ایمان کے اہل رہو گے، نہ اعمال صالحہ تم سے صادر ہوں گے، نہ حقوق اللہ کو ادا کر سکو گے، نہ حقوق العباد تم ادا کر سکو گے۔ لہٰذا تم ایک اللہ کے ہو کے رہو۔ جب ایک اللہ کی اطاعت کرو گے، ایک رسول کی رسالت کی پابند رہو گے اور عقیدہ آخرت کا تصور رکھو گے، تو پھر تم کبر و حسد کے جو تقاضے ہیں، ایک کبر و حسد کے تقاضوں سے تم بچ سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ خوش نصیبوں نے اس پیغام کو سمجھ لیا۔ یہ تکبر ہمیں ایمان حاصل نہیں کرنے دے گا، کیونکہ ایمان کے اندر تواضع انکساری چاہیے۔ ایمان ماننے کا نام ہے۔ کسی کو ماننا اس کا مطلب کسی کو بڑا آپ نے سمجھ لیا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیا، تو تکبر کی گردن کٹے گی، تکبر ٹوٹے گا، تبھی تو ایمان کے لیے اللہ کو بڑا سمجھے گا، پیغمبر کو پیغمبر سمجھے گا، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھے گا، آخرت کا عقیدہ رکھے گا۔ تو نتیجہ یہ کہ اس کا تکبر ٹوٹے گا تو ایمان کی منزلیں اس کے لیے کھلیں گی۔ اور جب حسد نہیں کرے گا تو پھر حقوق العباد اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اپنے جیسے انسانوں کا حق ادا کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کسی سے حسد نہیں ہے تو نتیجہ ہے کہ اس کے حق کو پورا کرے گا۔ یہ نہیں سوچے گا اس کا حق اس کو دینے میں وہ خوشحال ہو جائے گا، اس کی بدحالی ختم ہو جائے گی، حسد نہیں کرے گا، بلکہ اس کے نتیجے میں اس کے حق کو جب ادا کرے گا تو حسد نہ ہونے کی وجہ سے حقوق العباد ہوں گے، اور تکبر نہ ہونے کی وجہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے۔ جب حقوق اللہ حقوق العباد دونوں ادا ہوں گے تو یہ بندہ دنیا میں کامیاب اور آخرت میں جنتوں کا مستحق ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں خوش نصیبوں نے اس پیغام کو سمجھا اور پیغمبروں کی اس اعلان کی جو تابعداری کی، تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فائزین قرار دے دیا کہ یہ کامیاب ہیں اور آخرت میں جنتیں ان کی منتظر ہیں۔ لیکن جو دنیا میں ابو جہل بن گئے، تکبر کا شکار ہو گئے، حسد کا شکار ہو گئے، نتیجہ یہ کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ابو جہل کا ٹائٹل دے دیا، جبکہ وہ مکہ کے سردار ہیں، اور وہ مکہ کی جو پارلیمنٹ کے چیئرمین ہیں، پارلیمنٹ کا چیئرمین ہے ابو جہل، اتنا ذہین اور اتنا بڑا سردار۔ لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ابو جہل قرار دے دیا۔ یہ نہ صرف جاہل ہے بلکہ یہ جہالت کا باپ ہے، نفس جہالت کا باپ ہے، یعنی سراپا جہالت ہے یہ شخص کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں ہے، لہذا اس سے بڑا جاہل کائنات انسانی میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام، ان کو نہ پہچاننے کے نتیجے میں عرب کا دانا، عرب کا سب سے زیادہ جاہل و بیوقوف قرار دے دیا گیا۔ تو یہ ہے، تو کبر اور حسد یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ جو امتوں کو یا تو پیغمبروں کو تابعدار بنا دیتی ہیں، یا وہ امتیں جو ہے قومیں وہ پیغمبروں سے دور ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور وہاں بنی اسرائیل موجود تھے، یہود و نصارہ موجود تھے۔ ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ بنی اسرائیل وہ ہیں کہ جن کی نسلوں میں اوپر پیغمبر ہی پیغمبر چلے آ رہے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں سے 10 پیغمبروں کے علاوہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے اتنے پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی کبر کا عالم کیا ہوگا، ان کے تکبر کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کسی کو ناک پہ رکھنے والے نہیں۔ پھر یہ کہ مدینہ طیبہ میں ہیں تو مدینہ کے لوگ ان کو پیغمبروں کی اولادیں سمجھ کے کہ ان کے خاندانوں میں پیغمبر آئے ہیں، ان کو اپنا جو مشیر بنا رکھا ہے، ان سے مشورے کرتے ہیں۔ وہ پوری مرکزیت مدینہ میں ان کو حاصل ہے اور وہ مدینہ کے گویا کے چودھری بنے ہوئے ہیں۔
اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے اور دعوت اسلام دی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ فطری جو حسد اور جو کبر ہے وہ کیسے برداشت کرتا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. نتیجہ یہ کہ انہوں نے یہی تمنا باندھ لی کہ اس پیغمبر پر جو آسمان سے کتاب نازل ہوتی ہے، یہ جو قرآن نازل ہوتا ہے، کاش یہ قرآن نازل نہ ہو. یہاں تک کہ اس قرآن پر اعتراض، اس کے الفاظ پر اعتراض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض، آپ کی صفات پر اعتراض، تو گویا کہ وہ اس طرح کی تنقیدات کرنے لگے تاکہ ماحول و معاشرے ان کو پیغمبر مان نہ لے. حالانکہ ظالم خود بیت المقدس یہ آباد اس لیے ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بشارت موجود تھی کہ آخری جو نبی ہے، نبی آخر الزماں، وہ اس مدینہ طیبہ کے اندر ظاہر ہوگا، لہذا وہاں جا کر آباد ہو جاتے ہیں. جیسے وہ پیغمبر آئے گا ہم اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے اور ایمان قبول کر کے ہم جو یہاں عرب کی دنیا پر چھا جائیں گے. لیکن جب وہ پیغمبر آیا تو وہاں تکبر حسد کا شکار ہو گئے، اور ظاہر ہے یہ دو برائیاں اور گناہ تھے، تکبر حسد، جس کی وجہ سے قوموں نے نبیوں کا انکار کر دیا. اس کو قرآن نے کہا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں دل چاہتا ان لوگوں کا کہ جو کہ کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اور نہ مشرکین کا یہ دل چاہتا ہے کہ ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو. یہ خیر سے میں قرآن کریم، کہ قرآن کریم نازل ہو، اس میں اہل ایمان کے لیے بشارتیں ہوں، آپ کے عظیم المرتبت کو ذکر کیا جائے، اور یہ خیر آپ پر نازل ہو. یہ نہ مشرکین کی تمنا ہے اور نہ یہ اہل کتاب کی. اہل کتاب کی اس لیے نہیں کہ یہ اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے تھے، یہ خیر کا مستحق سمجھتے تھے. یہ یہود سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بڑوں پر کیسے کیسے انعامات کیے ہیں، ہمارے بڑوں سے کلام تک کیا ہے، ہمارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا بڑا مرتبہ ہے. تو وہ اس بات کو گوارا نہ کر سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہو، جو کہ امی ہے، جس کا کوئی استاد نہیں ہے، جسے دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے، دنیا کی کوئی اس کے بعد ڈگری نہیں ہے، کوئی سرداری نہیں ہے، اس پر قرآن کریم نازل ہو رہا ہے. یہ گوارا نہیں تھا، یہ برداشت نہیں تھا. اور المشرکین، اور مشرکین کو بھی برداشت نہیں تھا. مشرکین چاہتے تھے ہم میں سے کسی کو ملتا. مکہ ایک بہت بڑا اسٹیبلش شہر تھا، مہذب شہر تھا. مکہ کے اندر بڑے بڑے سردار موجود تھے، اور مکہ کے اندر اس وقت سب سے بڑا سردار ولید بن مغیرہ تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ولید بن مغیرہ، جس کے 11 بیٹے، جوان کڑیل خوبصورت شجاع بیٹے، اور خود اتنا صحت مند اور قوی کہ بیٹوں میں بیٹھ کے ایسا لگتا کہ بھائی بیٹھے ہیں. باپ لگتا ہی نہیں تھا، اتنی اچھی صحت کہ بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے بھائی لگتا ہے، اور بڑا مالدار. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ولید بن مغیرہ پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ ولید بن مغیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نہیں مقرر کیا نبوت کے لیے؟ یہ ایک امی جس کا کوئی استاد نہیں ہے، ایک یتیم جس کی باپ کی تربیت جس کو حاصل نہیں ہے، اس پر قرآن اتر گیا. لہذا انہوں نے عداوت باندھ لی. پھر دوسرا طائف کا جو شہر تھا وہ اس وقت ایک اسٹیبلش شہر تھا، اور طائف کے اندر اب عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوئے تھے، بعد میں یہ صحابی بن گئے، لیکن بہت بڑے سردار وہاں کے، بڑے پڑھے لکھے، بڑی طاقت ان کی، بڑی ان کی قوت. تو وہ وہاں تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہ عروہ کو نبوت ملی، نہ ولید بن مغیرہ کو ملی، کہ جو ان دو بڑے شہروں کے اندر جو اہل شخص تھے، جو ہم میں سے ہی ہیں، تو ان پر نبوت اتری نہیں، ان پر قرآن اترا نہیں. اترا کس پہ؟ اس امی پہ. انہوں نے اس پہ عداوت باندھ لی اور اس کا انکار کر دیا. اس لیے کہا ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ مشرکین کا بھی دل نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی خیر اترے، کیونکہ وہ آپ کو اس کا اہل ہی نہیں سمجھتے. تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں، اور حسد کی وجہ سے آپ پر کسی قسم کا انعام اور اکرام چاہتے نہیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ پر انعام و اکرام ہو. اس لیے کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ نے آگے اس کا جواب دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالی مختص کر لیتا اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے. وہ چاہے کسی امی کو پیغمبر بنا دے، اور چاہے وہ ابو جہل جیسے دانا کو ابو جہل قرار دے دے. ولید بن مغیرہ وہ بے موت کا مارا جائے غزوہ بدر کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، وہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے. اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اس بات کے لیے، ان پر یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، تو کسی کی کیا مجال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشورہ دے؟
اس لیے کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے بعد فضل کے بڑے خزانے ہیں، وہ جتنا چاہے جس کو دے، لیکن کسی کو اس پہ اعتراض کا حق نہیں۔ اس کے بعد یہود، جیسے کہ میں نے کہا، اپنے حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ ڈھونڈتے تھے کوتاہیاں اور غلطیاں، لہٰذا ان کو ایک چیز مل گئی۔ وہ کیا مل گئی؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، تقریباً 16-17 مہینے تک بیت اللہ، جب تک مکہ میں بیت اللہ کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھی۔ جب مدینہ آئے تو یہود و نصارہ کی تالیف قلب کے لیے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ آپ نے قبلہ کیا، اور 16-17 مہینے آپ نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب 16-17 مہینے یہود و نصارہ کی تالیف قلب کے لیے ظاہر ہے کہ ان کے جتنے انبیاء تھے ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، تو آپ یہاں آ کر بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر لیا تاکہ ان کی تالیف قلب ہو کہ یہ پیغمبر بھی انہی نبیوں کی لڑی میں سے ہے، ان کو اچھمبا نہ لگے، ان کو عجیب نہ، جنبیت محسوس نہ ہو کہ یار یہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا، اور ظاہر اللہ کا امر تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے اس وقت بھی بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا رکھا تھا، یہاں تبدیلی قبلہ کوئی ہوا نہیں، لیکن بیت اللہ کو آپ اس انداز سے قبلہ سامنے کر کے پڑھتے تھے کہ جب بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بیت اللہ اور بیت المقدس ایک ہی رو میں آتے ہیں، لہٰذا رکن یمانی کی طرف کھڑے ہو کے نماز اگر پڑھتے ہیں تو بیت اللہ اور بیت المقدس ایک ہی طرف آ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس وقت بھی بیت المقدس ہی تھا، بعد مفسر فرماتے ہیں بیت اللہ نہیں تھا، لیکن آپ کو بیت اللہ کے ساتھ ایک قلبی تعلق تھا ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے، اس لیے آپ اس کو اس ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے بیت اللہ ہوتا اور اس سے آگے جو ہے جہت میں بیت المقدس ہوتا۔ لیکن جب آپ مکہ مدینہ میں آئے تو آپ نے اسی روش کو جاری رکھا، آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، لیکن یہاں مدینہ آنے کے بعد چونکہ دونوں کو ایک ہی اس میں لانا ممکن نہیں تھا، اس لیے اب آپ نے اپنی ڈائریکشن سیدھی بیت المقدس کی طرف کی۔ تو کہا کہ بیت المقدس ہی تھا شروع سے پہلے بعد تک، اسی کو قبلہ بنا کے آپ نماز پڑھتے رہے۔ 16-17 مہینے مدینے کے اندر آپ نے نمازیں پڑھی ان کی تالیف قلب کے لیے، لیکن ان یہود و نصارہ کی حالت یہ تھی کہ ان کی تالیف قلب نہیں ہوئی، یہ اپنی شرارتوں کے اندر جو آگے سے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی یہ تمنا ہوئی کہ اے رب ذوالجلال اس بیت اللہ کو جو ہے قبلہ بنا دیجئے، میں بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور اسی کے لیے آپ کا دل تڑپتا تھا اور بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ وحی کا نزول ہو۔ اور اس کیفیت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے میں ذکر کیا، آگے آئے گا کہ بار بار ہم دیکھتے تھے تیرے چہرے کو جو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا تھا اور تو چاہتا تھا کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، یہاں تک کہ ہم نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ اب جب بیت اللہ کو قبلے کا حکم ہوا، ظہر کی نماز تھی کہ تحویل قبلے کا حکم آ گیا، اب ظہر کی نماز میں ہی آپ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف اپنی رخ کو پھیر لیا اور بیت المقدس سے رخ ہٹا دیا، اور قرآن کی آیات اتر رہیں کہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر تھا۔ اب جیسے یہ بات سامنے آئی تو یہود نے واویلا کر دیا، دیکھا ہم کہتے ہیں نا یہ کوئی قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ خود ہی بنا کے لاتے ہیں، پہلے اس کو قبلہ بنایا بیت المقدس کو، اب قبلہ بنا دیا بیت اللہ کو، گویا کہ ان کا خدا اتنا جو ہے وہ گویا کہ لا علم ہے کہ پہلے قبلہ اس کو بنایا بعد میں قبلہ اس کو بنایا۔ اگر جو ہے بیت اللہ کو قبلہ بنانا تھا تو بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا؟ بیت المقدس کو بنانا تھا تو پھر بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کروا دیا؟ تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی احکام نہیں ہے، یہ خود ہی یہ احکام بدلتے رہتے ہیں، یہ اپنی طرف سے چونکہ لاتے ہیں، غلطی کا احساس ہوتا ہے اور نفس کا تقاضا ہوتا ہے تو حکم کو بدل دیتے ہیں۔ تو دیکھو پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا اور وہ جو کہ ہمارا اور نبیوں کا قبلہ ہے، اور اب بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا۔ اب یہ واویلا، اب ظاہر ہے کہ عام لوگوں نے جب یہ سنا تو ان کو بھی یہ سوال بڑا اپیل کیا کہ یار بات تو صحیح ہے، اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ کو اگر بیت المقدس کی طرف کو خرابی پتہ تھی، پہلے سے پتہ تھی، تو پھر اللہ بیت المقدس کو قبلہ بناتا ہی کیوں؟ بیت اللہ کو رکھتا۔ اور اگر بیت اللہ کے اندر جو ہے کوئی خرابی نہیں تھی تو بیت المقدس کو کیوں بنایا؟ یہ اعتراض، یہ سوال اٹھ گیا۔
اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل کر دی، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر آیت کو، اور مثلیہ یا اس کے برابر۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتا دی کہ ہم خود یہ حکم منسوخ کرتے ہیں، کبھی حکم دیتے ہیں بیت اللہ کو قبلہ بناؤ، کبھی حکم دیتے ہیں بیت المقدس کو بناؤ، پھر ختم کر دو آپ بیت اللہ کو بناؤ۔ تو یہ احکام کا نسخ کرنا یہ ہم خود کرتے ہیں، یہ آیت ہم تم سے بھلا دیتی، یہ ہمارا کام ہے اور ہم اپنے منشا اور مرضی سے کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تان نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں اور آج یہ آپ جو وہ اپنے حالات کو دیکھ کے پھر اس حکم کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ چھڑ گیا نسخ آیات، نسخ احکام کا۔ اب رہا یہ سوال کہ احکام کے منسوخ ہونے یا آیات کے منسوخ ہونے کا جو مسئلہ قرآن کریم میں، کہ قرآن کریم آیتیں منسوخ ہو جاتی ہیں، کسی کی تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے، کسی کو حکم منسوخ ہو جاتا ہے، کسی کی تلاوت و حکم دونوں منسوخ ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ نسخ قرآن کریم میں واقع ہوا یا نہیں، یا صرف امکان کی حد تک ہے؟ اس کے بارے میں دو بڑے مذہب ہیں۔ جمہور مفسرین اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ نسخ نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع بھی ہوا ہے، واقع بھی ہوا ہے یہ نسخ، اور یہ نسخ آیات ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا مرضی ہے۔ اور دوسرا مذہب یہ، اور وہ معتزلہ کا مذہب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نسخ آیات جو ہے وہ ممکن تو ہے لیکن واقع نہیں ہوا، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ اگر اس کو ہم واقع مان لیتے ہیں تو اللہ کی طرف جہالت کی نسبت ہوتی ہے کہ یار اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ جو اللہ نے پہلے یہ کہہ دیا اب یہ کہہ دیا۔ تو اس ڈر سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، ممکن ہے، نسخ ہو سکتا ہے لیکن یہاں واقع کوئی نہیں ہوا۔ اور چنانچہ ابو مسلم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی جاتی ہے کہ ان کا بھی مذہب یہ تھا کہ ممکن تو ہے نسخ آیات اور احکام کا لیکن واقع نہیں ہوا۔ اور اس کو بطور دلیل کے مثال دیتے ہیں، جیسے لو کان فیما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان کے اندر دو خدا ہوتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ امکان کو بیان کیا جا رہا ہے، واقع نہیں ہے۔ ممکن ہے ایسا اگر ہوتا تو یہ ہو جاتا، لیکن ہوا تو نہیں، تو اس لیے فرمایا بالکل اسی طریقے سے ممکن ہے کہ منسوخ کیا جا سکتا ہے ایک آیت کو، ایک حکم کو، اللہ کر سکتے ہیں، اللہ اس پہ قادر ہے، لیکن اللہ نے کیا نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا۔ لیکن صحیح مذہب، حق مذہب یہ ہے کہ باقاعدہ نسخ ہوا، منسوخ ہوا۔ اور تقریباً متقدمین نے تقریباً جو ہے فرمایا کہ 500 آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر نسخ ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے نسخ کا معنی بھی آپ کو بتاؤں گا نسخ کس کو کہتے ہیں۔ وہ نسخ کا ایک عمومی معنی لے کر انہوں نے بہت سی آیات کے بارے میں یہ تفصیل بیان کر دی کہ 500 آیتیں قرآن کی ایسے جس کے اندر نسخ ہوا ہے۔ علامہ جلال الدین اس سے زیادہ میں نسخ نہیں ہوا، باقی تطبیق کر دی کہ یہ اس کی تطبیق، یہ اس کی تطبیق، اس سے مراد یہ، اس سے مراد یہ۔ صرف 5 آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ نسخ ہوا ہے۔ تو گویا کہ اب اصل مذہب یہی ہے کہ صرف 5 آیتیں ہیں کہ جس میں تبدیل حکم ہوا ہے، باقی آیات کے اندر نہیں ہوا، اور یہ ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اعتراض جو ہوا اس کا منشا ہے ایک، کیونکہ نسخ کے جو 2 معنی ہیں۔ نسخ کا ایک معنی تو نقل کرنا، کاپی کرنا، نقل اور کاپی کو بھی نسخ کہتے ہیں، اور دوسرا نسخ کا مطلب تبدیل حکم بدل گیا، ایک حکم ختم کر کے اس حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم اس کی جگہ نازل کر دیا گیا، یہ نسخ کا دوسرا معنی۔ اب یہ جو نسخ ہوتا ہے اس کی 3 وجہ ہوتی ہیں، 3 وجہوں میں سے کسی ایک وجہ کی وجہ سے وہ نسخ کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ انسان نے ایک حکم دے دیا، ایک حکم صادر کر دیا، تو اب ظاہر ہے کہ انسان تو لا علم ہے، اس کو بعد میں اپنی لا علمی کا، غلط فہمی کا پتہ چلا، او ہو یار یہ تو غلط حکم دے دیا، یہ تو صحیح نہیں ہوا، اب اس حکم کو بدل دیا۔ تو
ایک غلط فہمی کی وجہ سے، ناقص علم کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے آدمی ایک حکم صادر کر دیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے نہیں اوہو مجھے بعد پتہ چلا یہ تو غلط ہوا، اس کو ہٹا دو، اب یہ کرو۔ ایک تو غلط فہمی کی وجہ سے جو انسان حکم کو بدلتا ہے، نسخ ہوتا ہے۔ دوسرا نسخ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ موجودہ حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ حکم دیا جائے، چاہے موجودہ حالات کو انسان سطحی نظر سے دیکھ کے حکم دے دیتا ہے کہ یار یہ کرو، لیکن تھوڑے وقت کے بعد وہ حالات بدل جاتے ہیں، حالات اس کے خلاف ظاہر ہو جاتے ہیں، کہتا اوہو میں نے تو سمجھا حالات یہ رہیں گے، یہ تو حالات بدل گئے، تو جلدی سے کہتا نہیں یار وہ اس کو چھوڑ دو، وہ کرو۔ تو دوسرا جو ہے وہ حالات کو دیکھ کر وہ جو فیصلہ کرتا ہے، لیکن آگے حالات بدل جاتے تو حکم بدلنا پڑ جاتا ہے۔ دو اور تیسرا جو ہے نسخ ہوتا ہے، تیسرا نسخ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اس وقت اس کو پتا ہے کہ یہ اتنے دن تک یہ حکم مجھے رکھنا ہے، اس کے بعد پھر یہ حکم بدل جائے گا، پھر حالات بدل گئے تو یہ حکم بدل جائے گا، تو گویا کہ اس کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ پورے عرصے کے اندر احکام کیا چلے گا۔ مثلا کی مثال یوں ایک قیمت دوائی لے لو بھائی، اب اس کو پتا ہے 3 دن کی اس نے دوائی دے دی، اور 3 دن کی دوائی دینے کے بعد اس کو پتا ہے کہ 3 دن کے بعد اب اس کی کیفیت یہ ہوگی، 3 دن بعد میں ایک اور دوائی دوں گا۔ 3 دن بعد آتا ہے، اس کو دوائی بدل دیتا ہے، وہ کہے گا یار آپ نے پہلے دوائی دی تھی وہ کیوں روک دیا آپ نے؟ کہتا نہیں مجھے پتا تھا 3 دن کے بعد آپ کی اب یہ ہو جائے گی کیفیت، آپ کو کہ اسہال کیا میں نے، جلاب دیا ہے، اب دوائی یہ کھائیے۔ اب وہ دوائی دی، اس کو پتا کہ اتنے عرصے کے دوائی کھائی 7 دن دوا کھا کے اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی، اس کے بعد پھر فلاں دوائی دوں گا۔ اب 7 دن بعد آیا، انہوں نے کہا جی دوائی یہ روک دے، اب یہ لیں۔ تو مریض کو چونکہ پتہ نہیں ہے پورے پروسیس کا، مریض کہتے یار عجیب آدمی، پہلے آپ نے وہ دوائی دی، پھر وہ بند کرا کے یہ دے دی، یہ بند کرا دی، یہ دے دی، تو وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ اعتراض کر رہا ہے، ورنہ ماہر طبیب جانتا ہے کہ پروسیس کیا ہے، اتنا عرصہ یہ کام کرے گا، اتنے عرصے وہ کام کرے گا، پورے کام کی تفصیل مریض کو نہیں بتاتا۔ چاہے تو بتا بھی سکتا ہے کہ دیکھو 3 دن آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، اس کے بعد یہ دوا روک دیں گے، پھر 3 دن کے بعد یہ دوائی کھانی ہے، وہ روک دیں گے، پھر 3 دن بعد وہ، تو وہ طبیب سوچتا ہے یار اتنا لمبا ایجنڈا اس کا بیان کر کے مریض کو پریشان کیوں کروں، لہذا اس کو دوائی دے دی، آپ شروع کرو۔ جیسے آج آفیسز میں بھی ہوتا ہے، ایک ملازم آیا ہے، باس نے کہا اچھا ایسا کریں آپ یہ ڈیٹا جمع کریں، اب وہ ڈیٹا جمع کر رہا ہے، اب اس کو پتا ہے کہ یہ ڈیٹا جب جمع ہو جائے گا تو اس کا اگلا کام میں یوں دوں گا، اب وہ ڈیٹا جی ہو گیا جی کمپلیٹ، اوکے اچھا اب یہ کرو، اچھا اب یہ کرو۔ تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ پہلے آپ کہتے ڈیٹا جمع کرو، اب آپ کہہ رہے ہیں یوں کرو، کہ نہیں، وہ پورے کام کا پروسیس دینے والے کو پتا ہے کہ اتنے عرصے یہ کرے گا، پھر یہ کرے گا، پھر یہ حالات آئیں گے، پھر یہ کرے گا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ نسخ کا جو تیسرا معنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نسبت سے یہ تیسرا معنی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی حکم دیتا ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ حکم اتنا عرصہ بندوں میں رہے گا اور اتنے عرصے کے اندر یہ حالات پیدا ہوں گے، تو اس کے بعد میں اپنے حکم کو بدل کے یہ حکم دے دوں گا۔ تو یہاں وہ نسخ حقیقت میں نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پورا پروسیس ہے، اللہ اپنے اپنے وقت کے اندر حکم کو نازل کر رہا ہے۔ یہود و نصارہ نے یہاں پر یہ پہلے والے 2 معنی سمجھے، پہلے والے 2 معنی سمجھ کے اعتراض کر دیا کہ یار کیا اللہ میاں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ میاں نے یہ کیا حکم دیا بدل دیا، یا اللہ میاں کو غلط فہمی ہو گئی؟ تو انہوں نے پہلے والے 2 معنی مراد لیے۔ پہلے والے وہ 2 معنی مخلوق اور انسان کی طرف تو منسوب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ لا علم اور ناقص العلم ہے، وہ ایسا تو کر سکتا ہے، لیکن تیسرا جو معنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سا حکم میں نے اس کے اوپر کتنے دن رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ناتی بخیر منہا، ہمیں پتہ کہ کتنا عرصہ یہ حکم رکھنا ہے، پھر اس کو منسوخ کر کے اس سے بہتر حکم ہم نے لانا ہے، پھر اس کو منسوخ کر کے اس سے بہتر حکم لانا ہے۔ تو گویا کہ یہی وجہ ہے کہ جتنی شریعتیں آج تک چلی آئی ہیں، تمام شریعتوں کے اندر نسخ واقع ہوا ہے۔ اللہ نے ایک حکم دیا، اس کے بعد منسوخ کر دیا، روک دیا، پھر دوسرا حکم دے دیا، حالات کو دیکھ کے پھر تیسرا، اور اللہ کو پتہ یہ حالات آئیں گے تو حکم بدلتا چلا جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہی جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جو وہ احکام کو منسوخ کرتے ہیں وہ خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہل کی علامت نہیں ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہو گئی ہے، بلکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کتنے عرصے کون سا حکم میں نے رکھنا ہے۔ چنانچہ یہ وجہ ہے
کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایسے احکام کہ جن کی تلاوت کو قائم رکھا اور حکم کو منسوخ کر دیا، جیسے عزیز و اقارب کے لیے وصیت کرنا. عزیز و اقارب کے لیے وصیت کرنا قرآن کریم میں آیت موجود ہے کہ عزیز و اقارب کے لیے اپنے ورثہ کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. یا یہ عدت وفات 1 سال کی قرآن کریم میں موجود. تو تلاوت موجود ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا ہے. اب لا وصیت لوارثین، یہ خبر واحد آ گئی، اس خبر کی وجہ سے جو لا وصیت لوارثین فرما دیا کہ اب جو وہ اس کے لیے وارث کے لیے وصیت نہیں ہے بلکہ اس کے حصے متعین ہیں، ان حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. تو دیکھو یہاں پر تلاوت موجود لیکن حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. اور دوسرا حکم منسوخ اور حکم موجود تلاوت منسوخ، جیسے رجم کی آیت ہے. رجم کی آیت جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود نہیں. رجم کی آیت کی سنسار کر دو تو رجم کی آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی لیکن حکم موجود ہے کہ آج اگر کسی سے جو ہے وہ صادر ہو جاتا ہے زنا، بوڑھے سے بھی صادر ہو جاتا ہے تو اس پر جو رجم ہوگا، اس کو رجم لگایا جائے گا. لیکن قرآن میں آیت موجود نہیں جس پر لوگ واویلا کرتے ہو جی یہ کوڑے مارنے کا تو حکم ہے لیکن رجم کرنا، سنسار کرنا تو قرآن میں کہیں نہیں ہے. تو قرآن کے اندر اس کا حکم اس کا موجود لیکن اس کے الفاظ منسوخ ہو چکے ہیں. اور تیسرا یہ کہ جس میں حکم اور تلاوت دونوں کی دونوں منسوخ ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ بہت سی آیات، بہت سے احکام ایسے ہیں. لہٰذا لکھا کہ سورۃ احزاب جو سورۃ بقرہ جتنی بڑی تھی، سورۃ احزاب سورۃ بقرہ جتنی بڑی تھی لیکن وہ باقی حصہ سارا کا سارا اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور تلاوت بھی منسوخ ہو گئی. ایون ہے کہ بعض دفعہ صحابہ اکرام جو ہے، اور آگے جو فرمایا کہ بنون سے اب بھلا دیتے ہیں ہم، بعض دفعہ صحابہ اکرام جو نماز پڑھ کے اندر جو تلاوت کرنے لگے سورت بھول گئے. اب بار بار یاد کر رہی ہے اس سورت، یار کون سی سورت تھی، بھول گئے. یہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی سورت فلاں سورت ہم تلاوت کرنے کے سورت بھول گئے، آپ ذرا بتائیں وہ سورت کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے وہ صورت اٹھا لی ہے، وہ تمہارے دلوں سے محو کر دی کہ وہ ننسیہا، اللہ نے بلا دیا. اب وہ اللہ کو اس کو قائم رکھنا مقصود نہیں ہے، اب اس کی جگہ اللہ دوسری نازل کر دی. تو دیکھو اس کی اللہ بلا پیغمبر کے دل سے بھی اس کو محو کر دیتے ہیں، صحابہ کی یادداشت سے محو کر دیتے ہیں. مقصود یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے جتنا عرصہ اس کو رکھنا تھا رکھ لیا، اب اس کے بعد مزید اس کو رکھنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ کسی اور آیت کو لانا یا کسی اور حکم کو نازل کرنا مطلوب ہے. اس لیے فرمایا کہ ما ننسخ من آیتین، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اس ننسیہ اور بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، ہم اس کی جگہ اس سے بہتر کو لے آتے ہیں، او مثلیہ یا اس کی مثل لے آتے ہیں. علم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی پوری قدرت ہے، وہ جیسے چاہے کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں. تو یہاں تک یہ مضمون پورا ہوا. آگے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، آپ حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. Welcome to Anton's by Minar. Anton's by Minar is a venue that hosts all your occasions with class and style. A majestic catering room and lobby staircase allows guests to experience true royalty with elegance. World-class cuisine offering large variety of South Asian, Spanish and Italian dishes made to redefine your culinary experience. Anton's by Minar is your finest choice for wedding and event venues with seating up to 800 guests and ample parking area. Make your event a lifetime experience at Anton's by Minar.
کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر. ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرامز، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشنز، تمام انشورنس پلانز قابل قبول. جمیکا 7182062222، جیکسن ہائٹس 7186393311. For advertisement and sponsorship of programs, call Brother Said 718-440-4740 or 718-736-0440. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، گفتگو چل رہی تھی نسخ قرآن کے بارے میں، اور میں نے اس کے 3 معنی عرض کر دیے تھے کہ پہلا معنی یہ کہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے اس حکم کو منسوخ کیا جاتا ہے. دوسرا معنی یہ کہ موجودہ حالات کو دیکھ کے ایک حکم متعین کر دیا، لیکن بعد میں جب اس کے خلاف ظاہر ہوا تو حکم کو بدل دیا جاتا ہے. اور تیسرا مطلب یہ کہ پورے جو ہے وہ پروسیس ہی کا حصہ تھا کہ اتنا عرصہ اس حکم کو رکھا جائے گا، اتنا عرصہ اس حکم کو رکھا جائے گا، پھر اسی طریقے سے آگے حکم کو بدلا جائے گا. یہ تیسرا معنی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کی طرف تیسرے معنی کی نسبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے حصے کو، پروسیس کو جانتے ہیں کہ کون سا حکم کتنا عرصہ قائم رکھنا ہے اور کتنے عرصے کے بعد اس حکم کو ہٹا لینا ہے. جیسے دنیا کے اندر ایک آقا اپنے غلام کو اپنے گھر میں ملازم رکھے اور اس کو ایک کام پہ لگا دے. اب وہ ملازم یہ سمجھے کہ شاید یہی میرا کام ہے، حالانکہ 2 گھنٹے وہ کام کر کے جب فارغ ہوتا ہے تو آقا کہتا ہے اب آپ ایسا کریں، اب یہ باغیچہ صاف کر دیں. اب وہ 2 گھنٹے باغیچہ صاف کیا، اس کے بعد دیواریں دھوئیں. اب یہ تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو احکام بتاتا رہتا ہے. تو ایک غلام تو یہ سمجھے گا کہ یار پہلے مجھے اس نے یہ وہ فلاں جگہ سین صاف کروایا، اب اس کے بعد دیواریں دھلوا رہا ہے، یہ حکم اپنے بدلتا جا رہا ہے. حالانکہ بدل نہیں رہا، اس نے ہر ایک کی ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے. اس کو پتہ ہے کہ اتنے دن یہ کام کرے گا، اتنے گھنٹے یہ کام کرے گا، اتنے گھنٹے یہ کام. تو جیسے طبیب جو ہے وہ دوا جو مریض کو دیتا ہے تو اس کے پروسیس کو طبیب جانتا ہے، ایسی اللہ تبارک و تعالی اس بات کو جانتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے وقت پہ اس حکم کو نازل کرتے رہیں. اور اس طریقے پر پہلی تمام شریعتوں کے اندر نسخ آیات ہوا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا علم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ نے اپنی قدرت کو ذکر کیا. اس کے بعد فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. اب اللہ اپنی مالکیت کو ذکر کر رہا ہے. پہلے قدرت ذکر کی، اب مالکیت ذکر کر رہا ہے. کیا تجھے معلوم نہیں کہ ان اللہ لہ، کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، آسمان و زمین کی مالکیت جو ہے، ملکیت اللہ ہی کو حاصل ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی اس کا مالک نہیں ہے. جب مالک مطلق میں ہوں تو اور باقی سارے کے سارے غلام ہیں، سارے کے سارے جو وہ میرے ماتحت ہیں، تو مالک جو ہے اپنے مملوک کے اندر جیسے چاہے تصرف کرے، کون سا کام حکم کتنے عرصے کے لیے جاری رکھے اور کتنے عرصے کے بعد اس حکم کو ہٹا کے دوسرا حکم نازل کر دے، یہ مالک کا کام ہے اور غلاموں کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور مددگار، کیونکہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. اللہ ہی تمہارا مددگار ہے. تم اللہ کے مقابلے میں کس کی مدد مانگو گے؟ اللہ ہی کی تو مدد مانگ سکتے ہو. اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں اور نہ تمہارا کوئی دوست ہے. لہذا اس میں اللہ اپنی تصرف کو ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کو ہر طرح کا تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. اس کے بعد فرمایا ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ. اس آیت کا شان نزول یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ صفا پہاڑی جو ہے، صفا پہاڑی، اس کو آپ سونے کا بنا کے دکھا دیں. اگر آپ اس کو سونے کا بنا کے دکھا دیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. یہ بات کہی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تم جو مطالبہ کر رہے ہو، اگر یہ مطالبہ پورا ہو گیا
اور تم لوگوں نے انکار کر دیا تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آسمان سے مائدۃ من السماء آسمانی دسترخوان مانگا تھا اور ان کو دسترخوان بھیج دیا گیا اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا تھا۔ تو پھر تم بھی یاد رکھو ویسے ہی تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی معاملہ کریں گے۔ یہ بات کہی، اس پر یہ آیات اتر آئیں کہ ہم تریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ ان تسلوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے پہلے۔ ایک شان نزول یہ۔ دوسرا شان نزول یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ یہ کتاب، یہ آیات لے کے آتے ہیں، ایک آیت آ گئی، ایک سورت آ گئی، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوری تورات اکٹھی لے کے آ گئے تھے، آپ پورا قرآن اکٹھا لے کے آئے نا، اکٹھا قرآن لے کے آ جائیں اور وہ ہمارے سامنے اللہ کے اس کو پڑھیں، اب ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں واقعی اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے۔ یہ بات، اس پر یہ آیات اتر آئیں کہ کیا تم جو ہے چاہتے ہو کہ سوال کرو تم اپنے رسول سے ایسی جیسے کہ سوال کیا گیا موسیٰ سے، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی کہا گیا کہ کتاب دیجیے، لہٰذا وہ کتاب تورات ان کے سامنے لائی گئی اور پیش کی گئی یہ تورات۔ تو کہا کہ اکٹھی جو تورات کی طرح یہ قرآن کریم کیوں نہیں آیا؟ اور یہ یہود نے بھی یہ شوشہ چھوڑا کہ ہمارے پیغمبر پر تو اکٹھی تورات آئی تھی اور وہ کتاب لے کے آ گئے تھے، یہ کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نجمن وقتاً یہ آیات لے کے آتے ہیں، یہ پوری اکٹھی کتاب کیوں نہیں لے کے آتے؟ اس صورت میں پھر یہ بنی اسرائیل مخاطب ہو گئے، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اس رسول سے ویسے ہی مطالبہ کرو جیسے موسیٰ سے کیا تمہارے بڑوں نے؟ تو ویسے تم مطالبہ کرو کہ اکٹھا کیوں نہیں لے کے آئے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اکٹھی کتاب آ گئی تو کون سا تم نے مانی؟ اس کے بھی تو عمل نہیں کرتے۔ قرآن اکٹھا آ گیا تو کون سا تم مان لو گے؟ یہ تو قرآن کا کمال ہے کہ یہ موقع محل کے مطابق نازل ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رب جو ہے بالکل متیقظ اور بیدار ہے، اس کو سارے حالات نظر آ رہے ہیں، جیسے کوئی واقعہ پیش آتا ہے فوراً قرآن نازل ہوتا ہے۔ اور اس انداز کے اندر یہ ایسا انداز اوقاف نفس ہوتا ہے کہ دل کے اندر بات پختہ ہو جاتی ہے کہ یہاں فلاں واقعے کی بنا پر اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، پوری کتاب حوالے کر دی، اب کون سی آیت کس بنیاد پر آئی بھی کون سمجھائے گا، کون سمجھے گا؟ تو یہ قرآن کریم کا یہ تو معجزہ اور کمال ہے کہ یہ عین واقعہ جیسے پیش آیا اس کے مطابق جب احکام آئے تو انسان کے دل کے اندر پختہ ہو جاتی ہے بات۔ اور اس لیے فرمایا کہ ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے تم نے پہلے سوال کیا۔ ایک شان نزول یہ لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمیں اللہ کو سامنے لا کے دکھاؤ، بس فرشتوں کے ساتھ اللہ میں آ جائے، ہم دیکھ رہے ہو اچھا یہ اللہ ہے، ہم جو ایمان لے آئیں گے۔ اس پر جو ہے یہ آیات اتر آئیں کہ ہم تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم بھی اپنے رسول سے ویسے مطالبے کر رہے ہو جیسے موسیٰ سے کیا گیا؟ کیونکہ موسیٰ سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا تھا کہ بھئی وہ آپ جو اللہ کو ہمیں دکھائیں۔ پہلے تو کہتے ہم اللہ ہمیں خود کہہ دے کہ یہ احکام ہیں، لہٰذا اللہ نے جب خود کہہ دیا کہ یہ احکام ہے جس پہ تم عمل کرو تو کہنے کہ نہیں جی نہیں، اب پتہ نہیں آواز ہمیں تو 6 طرف سے آواز آ رہی تھی، مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے 6 طرف سے، کوئی اللہ کی تو کوئی جہت نہیں ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی۔ کہنے لگے پتہ نہیں یہ کیسا جادو بھائی، یہ 6 طرف سے آواز آ رہی، ہم تو اپنی آنکھوں سے جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک نہیں مانیں گے کہ اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، جو کہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بجلی جو نازل کی اور ان کو جلا کے راکھ کر دیا، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر دوبارہ زندہ کیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم بھی ویسے ہی سوال کر رہے ہو کہ جیسے وہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھیں گے، اور اتنے احمق ہیں کہ اگر اللہ سامنے دکھا بھی دیا جاتا تو ان کے پاس کون سی دلیل ہے کہ یہ اللہ ہی ہے؟ یہ تو وہ مانے جو اللہ کو پہلے دیکھ چکا ہو، اب اللہ سامنے آئے تو تبھی کہیں گے ہاں یہ اللہ ہے۔ لیکن اگر اللہ ظاہر بھی ہو جائے تو آپ جو اس کو اللہ مان لیں گے، یہ کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو آپ مان رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ دیکھنے سے فائدہ نہیں ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو راکھ بنایا بنی اسرائیل کو، اور ان کے مطالبے کو بھی پورا نہیں کیا، کیونکہ فائدہ اس کا بھی نہیں ہے۔ اللہ کھول کے بھی سامنے آ جائے تو کہیں گے یہ کیسا جادو کر دیا، جیسے کانوں پہ جادو کہہ دیا تھا ایسے کہہ دیا ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا کہ یار پتہ نہیں یہ کیا سراپا ہے۔ تو اللہ کو اللہ مان لینا یہ کون سا جو ہے وہ اس پر جو دلیل ہے کہ واقعی مان لیں؟
تبھی آج جو لوگ یہ کہتے ہیں ایتھیسٹ کہتے ہیں جی اللہ آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آتا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نظر بھی آ جائے گا تو آپ مان لیں گے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور جب آپ کہیں گے ہاں یہ اللہ ہے ہم مان رہے ہیں، تو اس پر کیا دلیل ہے کہ آپ نے اس کو اللہ کی اس بنیاد پہ مان لی؟ کسوٹی معیار آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کو کچھ بھی دکھا دیا جائے آپ اس کو اللہ مان لیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ آج اگر اللہ دکھا بھی دیا جائے، دکھ بھی جائے، تو بھی آپ اس کو اللہ کو خدا مان نہیں سکتے اگر آپ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر دل سے ایمان لانے والے ہیں تو پھر دیکھنے کی احتیاج ہی نہیں ہے۔ اب بغیر دیکھے کہہ سکتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، بغیر دیکھے مان سکتے ہیں۔ جیسے بغیر دیتے آپ نے پردادا کو پردادا مان لیا، نگر دادا کو نگر دادا مان لیا، کیا میں نے اور آپ نے اپنے نگر دادا کو دیکھا ہے؟ پتھر دادا کو دیکھا ہے؟ ہم پوری پشتیں، پوری کی پوری پشت، پورے شجرے ہم نے گھروں میں لگا رکھے ہیں، دیکھو یہ میرا ابا ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ پردادا ہے، یہ نگر دادا ہے، یہ پتھر دادا ہے، یہاں تک کہ 40 واسطے آپ نے کس بیس میں مان لیا بھائی؟ آپ نے اپنے نگر دادا کو تو دیکھا ہی نہیں۔ تو معلوم ہے کہ بغیر دیکھے بھی بہت سی چیزیں مانی جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کو بھی بغیر دیکھے آپ مان لیں کہ جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ جو ہوتا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کرنے والا کوئی ہے۔ جیسے آپ ابا کی نسبت سے اوپر کی سارے شجرے کو آپ نے سچا مان لیا، ایسے اس کائنات میں جو تسلسل جو ہوتا نظر آ رہا ہے، اس تسلسل کو دیکھتے ہوئے آپ خدا کو مان لیں کہ اس کے اندر تصرف کرنے والا کوئی ہے اور وہی خدا ہے۔ اس لیے کہا ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو ایسے ہی اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ سے اس سے پہلے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کہ کفر کے بدلے میں ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، پس وہ بہک گیا جو وہ برے راستے، گمراہ راستے کی طرف۔ اس کے بعد فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب۔ اب یہ بنی اسرائیل کی ایک اور عداوت اور حسد۔ یہودیوں میں ایک شخص تھا ہوئی ابن اخطب، اور اس کے بیٹے، اس کی اولادیں، یہ اسی کوشش میں لگی رہتی تھیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کر کے دوبارہ سے کافر بنا دیں، اور ان میں وسوسے ڈالتے رہتے تھے اور کہتے رہتے تھے بھائی یہ تم نے کیا دین اسلام اختیار کر لیا، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ امی، یہ نبی نہیں ہے، نبیوں کی لڑی تو فلاں بنی اسرائیل میں سے ہے، اور ہم تو خود اسی امید پر آئے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، اور یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے ہیں۔ تو یہ گمراہ کرتے رہتے تھے۔ اس پر یہ آیات اتر آئیں ود کثیر من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے جو چاہتے ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تم جو ہے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاؤ، دوبارہ کفر کو اختیار کر لو ایمان لانے کے بعد۔ کیوں کرتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے۔ وہی بات جو میں نے کہی کہ حسد اور کبر یہ وہ دو گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد ہے۔ تو یہاں اللہ نے واضح کر دیا حسد ہے ان کو، اور ایسا حسد تھا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ من انفسہم، ان کے دلوں کے اندر یہ حسد ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ظاہر ہو چکا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ لیے اور قرآن کریم کا نزول دیکھ لیا، اور ایسی ایسی بشارتیں اور انعامات آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن اپنے حسد کی وجہ سے مانتے نہیں، اس سے آنکھیں جو ہے وہ چرا لیتے ہیں، موڑتے ہیں، اور اس پر پھپتی اڑاتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ اور چنانچہ لکھا ہے کہ جب غزوہ احد کے اندر جو مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اور ان کی فتح شکست میں بدل گئی، تو اس وقت جو ہے ان یہودیوں نے حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر وغیرہ کو یہی تانا دیا کہ دیکھو اگر تمہارا مذہب سچا ہوتا تو غزوہ احد کے اندر شکست نہ ہوتی، تم شکست نہ کھاتے، تمہیں فتح ہوتی۔ بھئی اگر یہ فتح ہونا حق ہونے کی علامت تھا تو بدر میں تو فتح ہو گئی تھی، پھر اس وقت اسلام لے آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خام خواہ کی بات ہے کہ اگر فتح ہونا حق کی علامت ہے تو پھر تو فتح جو ہے بدر کے اندر ہوئی، اور اگر یہ احد کے اندر اب آپ شکست ہو گئی اور فتح شکست میں بدل گئی، اب تمہیں کہنے کا موقع مل گیا، جھٹ سے اپنے حسد کو تم نے ظاہر کیا اور یہ دیکھا اگر تم لوگ سچے ہوتے تو تمہیں شکست نہ ہوتی۔ تو اس کا سچے جھوٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس حقیقت بیان کر دیا کہ ہم ایام زمانہ کو اسی طرح بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی فتح پاتا ہے، کبھی کوئی شکست پاتا ہے۔ تو بھائی یہ میرا انداز ہے، یہ فطرت کی جنگ ہے، کبھی وہ فتح کبھی یہ فتح، تو یہ سلسلے چلتے ہیں۔ تو اس کا حق اور باطل سے تعلق نہیں ہے،
آپ یہ کہیں کہ بدر کے اندر اگر فتح ہی حق و باطل کا معیار تھا تو بدر کے اندر تو فتح حاصل ہو چکی تھی، اس وقت تم لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس کا مطلب یہ کہ اعتراض برائے اعتراض تھا۔ تو بہت سے جو اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم لوگ یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ، حسدا من عند انفسہم، اور اس وجہ سے وہ حسد کرتے ہیں، ان کے دلوں میں حسد ہے، من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا۔ اب اہل ایمان کو جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہو، کیا معاملہ کریں، یہ کس طرح حسد کرتے ہیں، کبر کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا فاعفوا، فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ درگزر کرو، کوئی عقاب اتاب ان پہ نہ کرو، درگزر کرو، وصفہو، اور ان کے ترک ملامت کرو، مطلب ان کو ملامت بھی نہ کرو، درگزر کرو، معاف کرو، دور رکھو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ظاہر ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں خود ہی ان کے اوپر ظاہر کروں گا امر، ان کی ذلت و رسوائی کا سامان میں خود ہی کروں گا، لیکن تم کو تعرض نہ کرو، تم اپنی دعوت حق ان کو دیتے رہو، تم ان کے ساتھ کوئی دسترازی نہ کرو، فاعفو وصفحو، پر درگزر کرو اور ان کو جو ہے مٹا کے رکھو، دور کر کے رکھو، کیوں حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کو ظاہر کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم کیا کرو، اہل ایمان کو کہتے ان سے کوئی تعرض نہ کرو، ان سے کوئی منہ نہ لگاؤ، ان کو تم کیا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تو اپنی نماز پڑھنے اور زکاتیں دینے میں لگے رہو، تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا کام کروں گا، تم اپنا کام، تم ان سے الجھو گے، خام خواہ جو ہے وقت کا ضیاع ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سدھرنے والے نہیں جو اس سچے نبی کی اتنی بڑی بشارتیں اور حقائق موضوعات کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، تمہاری بات کو کیا سنیں گے؟ ان میں ٹائم ویسٹ نہ کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس تم جو اپنی نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکاتیں دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ تم اپنے لیے خیر آگے بھیجو گے، فرمایا تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے پاس پالو گے، وہ خیر تم نے جو کی وہ ضائع نہیں ہوئی، وہ خیر اللہ کے ہاں جمع ہو گئی ہے، جب اللہ کے پاس پہنچو گے وہ خیر تمہیں مل جائے گی، وہاں پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھتا، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ دیکھتا ہے لیکن دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، اب اللہ کی آنکھ کیسی ہے ہمیں کچھ خبر نہیں، یہ اللہ کے شایان شان جیسی آنکھ ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سمیع سنتا ہے، اللہ سنتا تو اللہ کا سننے کے لیے کان چاہیے، کیا اللہ کے کان کیسے ہیں ہمارے جیسے ہیں؟ نہیں، تو اللہ کی شایان شان سننے کا کیا نظام ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہے، یہ متشابہات ہیں کہ اس کا جو ہے معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، معنی پتہ ہے کہ سنتا دیکھتا آنکھ سے دیکھتا ہے، لیکن اللہ کی آنکھ کیسی ہے ہمیں کچھ خبر نہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے بہت سے اللہ کی صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جن صفات کے بارے میں آپ کو جہالت ظاہر کرنی ہے کہ ہم جاہل ہیں اس سے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، معنی معلوم ہے کیفیت مجہول ہے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معنی معلوم کیفیت مجہول، لہذا معنی معلوم ہے کہ اللہ دیکھتا ہے تو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، اب آنکھ کیسی ہوگی اللہ جانتا ہے، اللہ کی شان کے مناسب بصیر۔ وقالوا لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، اب آگے ایک اور مضمون بیان کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو کہ یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، عیسائی یا یہودی جنت میں داخل ہوگا اور کوئی نہیں، یہ بات کہی۔ اس کا شان نزول یہ ہوا کہ جب نجران کے عیسائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے اور مسجد نبوی کے اندر ان کا وفد یہ عیسائی پادریوں کو پہنچا، تو یہود بھی تو خیبر میں رہتے تھے، انہوں نے سنا تو وہ بھی آ گئے کہ چلو بھائی وہ نجران کا وفد آیا ہوا، عیسائیوں کے پادری آئے بڑے بڑے، چلو اب بھی چلے، تو یہودیوں کے جو ہے وہ بڑے وفد وہ بھی آگے بیٹھ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور یہ دونوں یہودیوں سارا بیٹھے، اب گفتگو جب ہونے لگی ہے تو وہ دونوں آپس میں الجھ گئے، یہودی ان کو جھوٹا ثابت کرنے لگ گئے عیسائیوں کو، عیسائی ان کو جھوٹا ثابت کرنے لگ گئے، وہ ان کو کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں بھائی بات سنو، تم جتنے بھی دعوتیں دیتے پھرو وہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، عیسائی کہتے ہیں کیا بات کر دو، جنت میں صرف عیسائی جائیں گے کوئی یہودی نہیں جائے گا۔ اب وہ آپس میں جھگڑنے لگ گئے،
اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرما دی، وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ ہرگز داخل نہیں ہوگے جنت میں یا تو یہودی داخل ہوگا یا عیسائی داخل ہوگا۔ گویا کہ یہودی کہتے یہودی داخل ہوگا، عیسائی کہتے عیسائی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ نے جواب دے دیا تلک امانیہم، ان کی یہ تمنائیں ہیں، دل کی خواہشیں ہیں، پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزو ہیں بندھی ہوئی دل میں۔ قل، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے، ہاتو برہانکم، تو اچھا اپنی اس بات پہ دلیل لاؤ۔ یہودی جو کہتے ہیں ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، دلیل کیا ہے؟ دلیل لاؤ۔ عیسائیوں سے کہتے ہیں عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، انہوں نے کہا ہاتو برہانکم، دلیل پیش کرو ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دلیل کوئی ہے نہیں، بس آپ اپنی جو ہے وہ تاریخی روایات کے اوپر فیصلہ کر بیٹھے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات جو کہ مالک ہے، مطلق ہے، اور وہ جو یوم جزا کا مالک، اس کے سامنے کسی کے پس و پیش چلنی نہیں، اور تم پہلے سے بیٹھ کے جنت کے فیصلے کر رہے ہو۔ اس کا اذن و منشا کیا ہے تمہیں خبر ہے؟ دوسرے مقام پر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہونے کے دعوے کرتے ہیں، کیا یہ مجھ سے لکھوا چکے ہیں کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے؟ اس لیے فرمایا تلک امانیہم، ان کے دل کی تمنا ہیں، آرزو ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ قل، اے پیغمبر ان سے آپ کہہ دیجئے ہاتو برہانکم، لے آؤ دلیل، برہان لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب جنت میں کون جائے گا؟ سوال پیدا ہوا۔ اللہ نے جواب دے دیا بلا، بلا شبہ، من اسلم وجہہ للہ، جو تابع ہو گیا، اس کا چہرہ اللہ کے لیے، اس نے اپنے چہرے کو یعنی اپنے آپ کو اللہ کا تابع کر دیا، وہ محسن، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہے، جس میں یہ دو اوصاف ہوں گے، فلو اجر عند ربہ، اسی کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اب آپ سوچ لو کہ من اسلم وجہ للہ، یعنی جو اسلام کون لایا؟ یہ اسلام اور تابعداری کس نے کی؟ اللہ کے لیے، اور وہ نیک عمل کس نے کیے ہیں؟ اب یہودیوں میں کوئی ہوگا تو وہ بھی جنت میں جائے گا، عیسائیوں میں ہوگا وہ جنت میں جائے گا، مسلمانوں میں ہوگا جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے کوئی قومی عنوان نہیں چاہیے کہ یہودی ہو تو جنتی ہے، عیسائی ہے تو جنتی ہے، یا مسلمان ہے تو جنتی ہے، نہیں، بلکہ یہ دو خوبیاں جس کے اندر موجود ہوں گی کہ سچا اسلام اس کا ہوگا اور نیک اعمال ہوں گے، تو بس یہ دو چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا، اصول بیان کر، اور ظاہر اس اصول پر مسلمان ہی پورے اتر رہے ہیں کہ وہ اسلام کو بھی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اعمال صالحہ محسن بھی، نیک عمل بھی کر رہے ہیں، لہٰذا ظاہر ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جو ہے اوصاف کی وجہ سے جنت کے مستحق ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو واضح کر دیا، کوئی صرف نرا اس وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں، نام کا مسلمان ہے لیکن کام اس کے مسلمانوں والے نہیں، تو فرمایا من اسلم تو پورا کیا، لیکن وہ محسن پورا نہیں کیا۔ وہ محسن نیک عمل تو کر رہا ہے لیکن اسلام نہیں لایا، اسلام کو قبول نہیں کیا، تو پھر بھی وہ اس قابل نہیں ہے۔ لہذا یہ دونوں کی دونوں خوبیاں جس کے اندر ہوں گی، اس لیے فرمایا دوسرے مقام پہ کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کل روز قیامت میں لے کے آئے گا، فرمایا کہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اسلام ہی قبول کیا جائے گا، یعنی شریعت محمدی یہ جو پیش کرے گا تو قبول کیا جائے گا، ورنہ وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا من اسلم، بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہ للہ، جو اسلام لائے یعنی اس نے اپنے چہرے کو تابع کر دیا للہ، اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اسی کے لیے اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ آخرت میں اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ظاہر خوف کس کو کہتے ہیں؟ معاد، آنے والی چیز کا خوف ہوتا ہے، اور حزن کس کا ہوتا ہے؟ ما فات، فوت ہوئی چیز کا حزن ہوتا ہے، جو چیز فوت ہوگی اس کا غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے، یار وہ رہ گئی۔ آنے والے کا خوف ہوتا ہے، یار پتہ نہیں کیا بنے گا، یار پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ما آت پر خوف اور ما فات پر حزن، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی شان یہ ہوگی، یار انسان کو دونوں میں سے کوئی ایک ہی غم لگتا ہے نا، حال کے بارے میں تو انسان خود ہی اس پر فیصل ہے، لیکن جو گزر گیا زمانہ اس کا افسوس کرتا ہے، یار کاش میں یہ پڑھ لیتا، کاش میں وہ ڈگری لے لیتا، یا اس کا غم کھاتا اس کو، اور آنے والے کو خوف ہوتا ہے۔ اب یہ دو ہی غم ہیں، اللہ نے فرمایا یہ جو سچا اسلام اور نیک عمل کر رہے ہیں ان دونوں غموں سے وہ آزاد ہیں، جب ان دونوں قسم کے غموں سے آزاد ہے تو تیسرا غم تو ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ خوشیاں جب منائیں گے اور خوشی کی شادیاں مناتے ہوئے جنتوں میں داخل ہوں گے۔
اس لیے فرمایا لا خوف علیم، تو ما آت آنے والی چیز کا کوئی ان کو خوف نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، جہنم میں پکڑ ہو جائے گی، آخرت میں مارے جائیں گے، ایسا کوئی خوف نہیں۔ مافات جو گزرا ہے، مافات کے اوپر ان کو کوئی غم نہیں ہے، زندگی دنیا کے اندر جو گزاری وہ بھی اللہ کی اطاعت میں گزاری تھی، لہٰذا دونوں غموں سے آزاد ہوں گے، ابھی اس غم سے آزاد ہو کر جنتوں میں داخل ہوگے۔ فرمایا یہ مستحق جنت کی۔ وقالت یہود لیست النصارى علی شیء، اور یہ گفتگو پھر ذکر کر دی کہ وہ کیا بات ہوئی، اسی میں سے ایک وفد میں سے ایک بندے نے کہہ دیا کہ یہ عیسائی جو ہے نا یہ جھوٹے ہیں، ان کے کوئی مذہب کی بنیاد نہیں ہے۔ اس نے انجیل کا بھی انکار کر دیا اور حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کر دیا۔ یہودیوں میں ایک کھڑا ہوا، اس نے ان کا موسیٰ کا بھی انکار کر دیا اور تورات کا بھی انکار کر دیا، کہا کہ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں مذہب کی، یہ اہم بس انہوں نے بنا رکھی ہیں، دونوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے پر یہ چوٹے مار رہے ہیں، اس لیے کہا قرآن نے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہود نے کہا کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں، مطلب یہ جھوٹے ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ کہنے لگے کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ جھوٹے ہیں۔ وہ یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، دونوں تورات انجیل پڑھتے ہیں، اور ظالم دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، یہ قرآن نے کہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، کہا کہ حضرت ایک شخص ہے کہ جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، یعنی ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، ایک دوسرا یہودیوں کو سچا کہتا ہے، تیسرا عیسائیوں کو سچا کہتا ہے، اس کے ایمان کے بارے میں آپ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ سچا پکا مسلمان ہے۔ کہتا حضرت کیا بات کر رہے ہیں، وہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، یہودیوں کو سچا کہتا ہے، عیسائیوں کو سچا کہتا ہے، تو یہ کیسے سچا پکا مسلمان ہو گیا؟ اب دیکھو یہ ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا جب وہ زیرک انسان کہاں پیدا ہوگا کہ سوال کی اصل حقیقت کو سمجھنا، اس کے لم تک پہنچ جانا، حقیقت تک پہنچ جانا۔ حضرت فرمایا کہ وہ سچا پکا مسلمان اس لیے ہے کہ اس نے کہا کہ وہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، تو نبی کا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ نبی کا کلمہ۔ ہم تو امتی والا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ امت والا کلمہ، امت کا کلمہ۔ نبی کا کلمہ وہ تھا لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، تو یہ نہیں پڑھتا تو بڑا اچھا کرتا ہے، کیونکہ یہ پڑھنے کا اہل ہی نہیں ہے، پڑھے گا تو دعویٰ نبوت ہو گیا۔ تو ہاں امت والا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بات۔ دوسرا اس نے کہا یہودی سچے ہیں، بالکل صحیح کہتا ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائی جھوٹے ہیں، یہ کہتا ہے یہودی سچے ہیں، یہودی سچ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی جھوٹے ہیں، تو یہ ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور پھر وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ یہ کہتے ہیں عیسائی سچے ہیں، صحیح کہتا ہے کہ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ یہودی جھوٹے ہیں، اور کہتا ہے ہاں بھیا تم سچ کہہ رہے ہو۔ تو دیکھو یہ تو پکا مسلمان ہے، کیونکہ یہ دو تصدیق دونوں کی کر رہا ہے کہ دونوں جھوٹے ہیں۔ تو اس لیے ہم وقال الیہود اور وقال النصارى میں یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ دونوں ہی سچے ہیں، ماشاءاللہ آپ دونوں ہی سچے ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا جو کہہ رہے ہیں۔ تو وہی بات ہے، وقال الیہود لیست النصارى علی شیء وقال النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، اور وہ جب وہ قرآن کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں، پھر بھی ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کہتے ہیں اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں ان میں سے جاہل لوگ، اسی کی مثل باتیں کرتے ہیں۔ یہ جہالت کی بات ہے کہ وہ اس طریقے سے اس عداوت میں آ کے وہ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، گویا کہ اپنے نبیوں کا انکار کر رہے ہیں اور آسمانی کتابوں کی تکذیب کر رہے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے۔ فاللہ یحکم، کا فرمایا دنیا کے اندر جیسے چاہے کرتے رہو، ایک دوسرے کا انکار کرتے رہو، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ خود ہی فیصلہ کر دے گا، اللہ فیصلہ کر دے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، حقیقت کیا ہے، کس میں فیما کانوا فی یختلفون، کہ جن چیزوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس کے اندر یہ اللہ خود ہی فیصلہ کر دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ یاد آ گیا، اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج پہ گئے، کل میں پہلے بھی میں نے سنایا تھا، تو یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہوا تھا، ایک مسلمان کو پکڑتے تھے، کہتے اتفاق اچھا ہے یا اختلاف اچھا ہے؟ تو کہتا ہے جی اتفاق اچھا ہے۔ کہتے یار یہ تم کہہ تو رہے ہو لیکن تم اس پہ ٹکو گے نہیں۔ کہتے کیا مطلب؟ کہا اگلی بات ہم جب کریں گے تم اس کو بھاگ جاؤ گے۔ نہیں بھائی کیوں بھاگو گے، اتفاق اچھی چیز ہے یار، اختلاف بری چیز ہے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ،
موسیٰ کو جانتے ہو؟ جی ہاں موسیٰ علیہ السلام، جی 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 ہم موسیٰ علیہ السلام کو تم پیغمبر مانتے ہو؟ جی مانتے، ہم بھی مانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پیغمبر مانتے ہو؟ جی مانتے، ہم نہیں مانتے۔ تو دیکھو ایک شخص پر اختلاف ہو گیا، ایک پہ سب کا اتفاق ہے، تو اتفاق والے کو ماننا چاہیے، اختلاف والے کو ماننا چاہیے؟ اب وہ گڑبڑا جاتے، نہیں رہنے دو یار، رہنے دو، کہ دیکھا ہم نے کہا تھا بھاگ جاؤ گے تم، اب اتفاق والا کہا گیا تمہارا مقولہ۔ اس طرح کر کے وہ کوفہ کے اندر جگہ جگہ مسلمانوں کو پکڑ کے پریشان کرتے۔ اب ظاہر ایسے جب احوال پیدا ہوتے تو مدرسہ یاد آتا ہے، لوگوں نے یار مدرسے سے کسی مولوی کو پکڑا ہے کہ طالب علموں کو لاؤ، یہ کیا چکر ہو گیا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسے میں آ گئے کچھ لوگ، یار کوئی مولوی ہے یار یہودیوں نے بڑا پریشان کر رکھا، وہ اختلاف اتفاق کا چکر چلاتے ہیں تو جواب دینا مشکل ہے۔ تو اب ایک طالب علم تھا حضرت کا چھوٹا سا، وہ کھڑا ہو گیا کہ جی چلو میں چلتا ہوں۔ وہ کہتے یار آپ تو بہت چھوٹے سے مولوی صاحب ہیں، کوئی بڑا مولوی لاؤ۔ وہ کہتے یار میں چھوٹا ہوں، میرا استاد تو بڑا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ یار، چلو میں اگر ہار گیا تو پھر کسی بڑے مولوی کو دیکھ لیں گے، ابھی مجھے لے چلو۔ اب وہ چھوٹا سا مولوی چلا گیا۔ اب جیسے انہوں نے دیکھا، وہ دکان میں بیٹھے تھے یہودی، جیسے دیکھا چھوٹا سا مولوی آ رہا ہے تو وہ ہنسنے لگ گئے۔ وہ کہتے یار یہ کیا لے، اس سے زیادہ چھوٹا نہیں ملا تمہیں؟ تو وہ چھوٹے مولوی صاحب کہتے کوئی بات نہیں یار، میرا استاد تو بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، تو پوچھو کیا سوال کیا ہے؟ کہ یار رہنے دو، پہلے بڑے بڑے نہیں دے سکے، تم کیا جواب دو گے؟ کہ نہیں مجھے بتاؤ کیا۔ کہتا اچھا بتاؤ اتفاق اچھا کہ اختلاف اچھا ہے؟ کہ اتفاق اچھا ہے۔ کہتے دیکھا تم ٹکو گے نہیں اپنی اس بات پہ۔ کہتے کیوں بھائی؟ کہتے اس لیے کہ سب بھاگ جاتے ہیں بعد میں جب ہم بات کرتے۔ کہا نہیں کرو، بتاؤ بات کیا۔ کہتا اچھا موسیٰ کو جانتے ہو؟ کہتا موسیٰ؟ کون موسیٰ؟ یار موسیٰ کو نہیں جانتے؟ نہیں بھی کون ہے، کہاں رہتا ہے کون وہ؟ کہتے یار موسیٰ کو نہیں جانتے؟ تو وہ ان لوگوں سے کہا یار تم اس کو لے کے، اس کو تو موسیٰ کا پتہ کوئی نہیں، یہ کیا مناظرہ کرے گا ہم سے؟ اب وہ سارے بھی حیران دیکھے، مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہاں بھائی مجھے کوئی تعارف تو کراؤ یار، موسیٰ کون سا موسیٰ یار، کوئی پتہ تو چلے کہ رہتا کہاں ہے، کہاں آیا تھا؟ کہ یار تم موسیٰ کا نہیں پتہ تم نے قرآن پڑھا؟ ہاں میں نے پڑھا قرآن۔ کہ یار قرآن میں موسیٰ کا ذکر نہیں ہے؟ ہاں بالکل۔ اچھا ہاں وہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر جو کہہ کے گئے تھے کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آئیں گے، نبی آخر الزمان، اس پہ ایمان لے آنا، وہی موسیٰ؟ ہاں ان کے کہنے پہ میں محمد کو مان لیا میں نے، اب تم ظالمو تمہارا نمبر ماننے کا، جلدی آؤ تم بھی مانو۔ اس موسیٰ کی میں نے تو مان لی، تم نے کو نہیں اب تک مانی؟ اس موسیٰ کے کہنے پہ تو میں قرآن پہ ایمان لائے ہوں اور محمد کو میں نے مانا۔ اب جیسے یہ کہا تو وہ تو یہودی بھاگے وہاں سے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو الٹا ہمارے گلے پڑے گا۔ اب لوگوں نے پکڑا یار جب بات تو صحیح ہے، وہ موسیٰ جو قرآن والا ہے اسی نے تو محمد کا تعارف آگے کروایا کہ نبی آخر زمان آئیں گے، نبی آخر زمان کی امت آئے گی۔ اب جناب وہ بھاگے وہاں سے، اس کے بعد سے وہ فتنہ ختم ہوا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ استاد جب بڑا ہوتا ہے تو شاگرد پھر اس کا قدر مشترک لیتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے وسوسے بظاہر بڑے خوبصورت جاندار لگتے ہیں کہ یار اس کا کیا جواب۔ اور آج بھی عیسائیوں کی بڑی بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں کہ بھئی عیسیٰ ابن مریم کو سب مان رہے ہیں، یہ جو آتے ہیں جاوا جو وٹنس والے گھروں میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں مانتے ہیں عیسیٰ کو، تو مسیح ابن مریم کو دونوں مانتے ہیں، بس مسیح کو مان لیتے ہیں، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ محمد پہ اختلاف کی طرف جاتے ہی نہیں، ہم اتفاق بھی رہتے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ کون سا عیسیٰ کہاں ہی رہتا ہے؟ وہ کہیں گے وہ قرآن والا۔ اور مزید کے بعد یہ قرآن کا کمال ہے کہ جس سے عیسیٰ کا تعارف انسانوں کا کرایا، ورنہ اگر قرآن کریم عیسیٰ کا تعارف نہ کراتا تو روز زمین پہ عیسیٰ کو جاننے والا کوئی نہ ہوتا۔ موسیٰ کا تعارف قرآن نے کرایا ہے، اگر قرآن موسیٰ کا تعارف نہ کراتا تو روز زمین پہ تمہیں بتانے والا کوئی نہ ہوتا کہ موسیٰ کون تھا۔ آج تم اپنے موسیٰ پہ ناز کرتے ہو، عیسیٰ پہ ناز کرتے ہو، تمہیں خبر ہی نہیں، تمہاری حالت تو یہ ہے، تو اپنے دین موسیٰ اور دین عیسیٰ کو قائم نہیں رکھ سکے، تم اپنے دین عیسیٰ کی اپنی کتابوں کو محفوظ نہیں کر سکے، تم اپنے نفس پرستی میں گمراہی اور ضلالت میں گر گئے۔ تمہیں کیا خبر کہ عیسیٰ کون تھا، موسیٰ کون تھا؟ یہ قرآن کا کمال ہے کہ جسے موسیٰ کی تاریخ کو زندہ رکھا، جسے عیسیٰ کی تاریخ کو زندہ رکھا، نوح کی تاریخ کو زندہ رکھا، ابراہیم خلیل کی تاریخ کو زندہ رکھا، اسماعیل ذبیح اللہ اسحاق کی تاریخ کو زندہ رکھا۔ آج تم کہتے ہو ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم بنی اسرائیل، ہمارے اتنے پیغمبر آ گئے، یہ ساری کی ساری حیات جو تمہیں دی ہے، یہ علم کی حیات قرآن نے تمہیں دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تم آج ناز کرتے ہو ہم موسیٰ کے امتی ہیں، موسیٰ کا پتہ قرآن نے دیا، عیسیٰ کا پتہ قرآن نے دیا، تمہیں تو خبر ہی کچھ نہیں ہے، تمہاری کتابوں میں تعریف ہو چکی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ایسا بدل دیا ہے، تمہاری تاریخ مسخ۔
اور تم آج کہتے ہو کہ محمد کو ہم نہیں مانتے. محمد ہی کا تو کمال ہے, اور یہی محمد کی سچائی ہے کہ اسے کھلے دل کے ساتھ عیسیٰ کا بھی ذکر کیا, کھلے دل کے ساتھ موسیٰ کا بھی ذکر کیا. اگر محمد خدا نہ خواستہ وہ اپنی طرف سے یہ چیزیں بنا کے لاتے اور وہ گلٹی ہوتے تو وہ کبھی کسی دوسرے کا ذکر نہ کرتے, اپنا ہی ذکر کرتے. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ آدمی اپنا ہی ذکر کرنا چاہتا ہے, کسی اور کا ذکر نہیں کرتا. یہ نبی کا کھل کر عیسیٰ کا ذکر کرنا, کھل کر موسیٰ کی شان کو بیان کرنا, اس کا مطلب واقعی اللہ کا کلام ہے جو محمد کے زبان سے دنیا سن رہی ہے. بعض دفعہ یہود کہتے ہیں جی قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے عتاب کیا, ڈانٹا رسول اللہ کو. ہاں دیکھو رسول کو ڈانٹا, یہ پھپتی اٹھاتے ہیں. لیکن رب کعبہ کی قسم, رسول پر عتاب جو اللہ قرآن میں اتار رہا ہے یہی تو اس قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے. اگر خدا نہ خواستہ محمد اپنی طرف سے کلام بنا کے لاتے تو محمد کے اپنے اوپر ڈانٹ کو نازل کرتے, ڈانٹ والی آیتیں پیش کرتے, اپنی سبکی والی آیتیں پیش کرتے. اس کا مطلب واقعی اللہ کا کلام ہے جس کو مین مان امانت کے ساتھ محمد نے انسانوں کو بتا دیا. میرے خدا نے ایک عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی کی وجہ سے مجھے ڈانٹا, ابسا وتولی کہہ دیا, صاف صاف بتا دیا کہ مجھے اس نابینا صحابی کی وجہ سے ڈانٹ پڑی. اور پھر ابسا وتولی اتر آئی. اور پھر حالت یہ تھی کہ جب بھی نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم مجلس میں آتے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے. فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے, میں اس کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہوں, میں اس کے اعزاز میں کھڑا ہو رہا ہوں. یہ وہ آتا بنی ربی, میرے رب نے اس کی وجہ سے مجھے عتاب کیا ہے. اب بتاؤ اگر خدا نہ خواستہ محمد اپنی طرف سے کلام بنا کے لاتے تو کیا محمد ایسی آیتیں بیان کرتے جو ان کے اپنے خلاف جا رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ قرآن سچا ہے, محمد سچا ہے. وما ہوا علی الغیب بضنین, قرآن نے کہا یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے, جو سنتا ہے وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, کہتے یہ جو نبی ہے یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا, جو آسمان سے اترتا ہے وہ صاف صاف تمہیں سنا دیتا ہے. آج تم کہتے ہو کہ نبی کی ذات متنازع ہے, محمد کی ذات متنازع ہے, لہٰذا تنازع والے کو چھوڑو, اتفاق والے کو مان لو. ارے اتفاق والے کو جانتا کون تھا؟ محمد کی شان تھی کہ اس نے اتفاق والے کا تعارف کروایا کہ یہ عیسیٰ ہے, یہ موسیٰ ہے, یہ ابراہیم ہے, یعقوب ہے, یہ یوسف ہے. قرآن کریم نے کھول کر بیان کر دیا. اس لیے ان کا کہنا یہ ان کی حماقت تھی. اس لیے کہا کہ وقال الذین لا یعلمون مثلہم, کہا فرمایا کہ یہ جاہل لوگ جو ہے وہ پہلے طرح کی باتیں, جہالت کی باتیں کرتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ, بس اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا فیما کانوا فیہ یختلفون, ان چیزوں میں جس میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں. یہاں تک یہ حقیقت بیان ہوئی. اس کے بعد ومن اظلم منا مساجد اللہ کہہ کے ایک آگے دیگر مضمون بیان کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام حاضرین اور ناظرین جو دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں سب کو اللہ علوم قرآن سے منور و مزین فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے صاحبہ نے یہ آج کا پروگرام سپانسر کیا ہے, جناب ڈاکٹر ثنا قریشی نے, اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انا نسألک العفو والعافیة في الدنیا والآخرہ. اللهم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, یا اللہ قرآن کے سچے علوم ہمیں عطا فرما, ہمارے سینے کو قرآن کے علوم سے منور فرما. یا اللہ تو اپنا سچا تعلق عطا فرما, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع عطا فرما. یا اللہ ان کے دامن سے وابستگی عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ سنتوں کی اتباع کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ تمام حاضرین مجلس کی جائز دلی مرادیں پوری فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیة في الدنیا والآخرہ. یا اللہ ہماری اس رحم ٹی وی کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اس رحم ٹی وی کے ذریعے سے پیغام پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے, یا اللہ اس کو عظیم صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ رحم ٹی وی کی ظاہری باتیں دستگیری فرما, اور اسی میڈیا کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی انشاءاللہ محفل ذکر ہوگی, سب حضرات قبلہ رخ بیٹھے رہیں. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 13 مرتبہ سورہ اخلاص اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. Allah is calling you. Allah is calling you. Allah is calling you.
Allah is calling you. Allah is calling you. Allah is calling you. Allah is calling you. Allah is calling you. Allah is calling you. Allah is calling you. Allah is calling you. Allah is calling you. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك على دعا کیجئے یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے و طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجئے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یار ہے یار تو میرا اور میں تیرا یار ہوں، یار ہے یار تو میرا اور میں تیرا یار ہوں، مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے خلق سے میں بیزار ہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار ہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار ہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں، جن و انس و حور ملائک عرش و کرسی چرغ و زمین، دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ تصور کیجئے
کہ عرش الہی پر اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے، اس بارش کے چھینٹے ہمارے دل پر پڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام حاضرین و ناظرین اس دعا کو میرے ساتھ دہرائیں۔ اللہم طاہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ابداً ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بڑی مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، محبت کے لیے ڈھونڈ دل کوئی ٹوٹنے والا، محبت کے لیے ڈھونڈ دل کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں، الا اللہ 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 اللہ الا 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 اللہ
illallah, 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 illallah. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ تصور کیجئے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور دل اللہ کی محبت سے روشن ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام حاضرین و ناظرین اس دعا کو میرے ساتھ دہرائیں۔ اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجئے اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کے نور سے منور فرما دیجئے اور ہمارے ذکر کو قبول فرما لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی المی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ جو مومن مومنات گزر چکے ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کی قبروں کی جنت کے باغ بنا، یا اللہ جو بیماروں نے شفاء کلی عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، یا اللہ ہماری جسمانی روحانی ظاہری باطنی مادی معنوی تمام بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہمیں صحت مند و توانا فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام کے بچوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ یا اللہ تو اپنی محبت ہمیں عطا فرما، یا اللہ تو اس سے محبت کرنے والوں کی محبت ہمیں عطا فرما، یا اللہ ان اعمال کی محبت عطا فرما جو تیری محبت کے قریب لے جانے والے ہوں۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام حاضرین مجلس کو اپنا قرب خاص عطا فرما۔ یا اللہ ہماری
جتنے بھی ناظرین اور حاضرین موجود ہیں یا اللہ دنیا بھر میں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں یا اللہ سب کی جائز دلی مرادیں پوری فرما یا اللہ جائز دلی مرادیں پوری فرما ظاہری بات نہیں ہر طرح کی مصائب سے آفات سے بیماریوں سے محفوظ فرما یا اللہ خزانہ غیب سے دستگیری فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما اور جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ ہماری اس خانقاہ یوسفیہ چشتیہ زکریہ کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما یا اللہ پورے عالم میں عام فرما یا اللہ اسی سالہ تقوی کی بنیاد پہ اس کو قائم فرما یا اللہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے سلسلے کے تمام بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری یہ رحم ٹی وی کے ذریعے سے پیغام پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے یا اللہ ہماری اس رحم ٹی وی کو دن دگنا چوگنی ترقی عطا فرما خزانہ غیب سے اس کے مادی وسائل مہیا فرما یا اللہ دستگیری فرما یا اللہ اس کو کلمہ حق اس کا پورے عالم میں عام فرما یا اللہ خزانہ غیب سے مدد فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Allah is calling you. Allah is calling you. Allah is calling